سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان، وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان، سفیر پاکستان ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ کہ کیسے مزاج ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت ہوں گے اور پروگرام پابندی سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پروگرام میں مزہ بھی آ رہا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہو رہا ہوگا۔ سفیر پاکستان آپ کی آواز اور آپ کی پہچان، آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات کا ترجمان بھی سفیر پاکستان، اور لوگ کہتے ہیں رابطوں کا ایک ہی نام سفیر پاکستان، جو آپ کو ملواتا ہے اور لوگوں کی پہچان کراتا ہے پورے امریکہ میں جہاں جہاں پاکستانی امریکن آباد ہے۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی اچھی سٹوری ہے میرے پاس، اور وہ بھی نیو یارک سے ہے، اور نیو یارک کے فائنینشیل ڈسٹرکٹ سے ہے، یعنی کہ وال اسٹریٹ، جو دنیا کی فائنینشیل نرو ہے، جہاں سے منی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ مجھے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات انشاءاللہ کبھی آپ سے ملوں گا 1 to 1 تو بتاؤں گا، کیونکہ میں وہ ٹی وی پہ بتانا نہیں چاہتا ہوں۔ فاروق، ایک دوست ہیں ہمارے، فاروق خان صاحب، ان سے سر راہ ملاقات ہوئی، اور معلوم ہوا کہ وہ سابقہ جی ایم ہیں ہونڈا موٹرز کے، بڑی اچھی پوزیشن پہ رہے ہیں، ایئر فورس میں بھی رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک صاحبزادے جو ہیں ایک بہت بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوٹ میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہیں۔ تو یہ کڑی سے کڑی ملی، اور پھر میں نے جناب علی فاروق خان سے رابطہ قائم کیا، جو ان کے صاحبزادے تھے، جو بینک آف ٹوکیو میں وائس پریزیڈنٹ کی پوزیشن پہ تعینات ہیں، اور بڑے اکاؤنٹ ہینڈل کرتے ہیں، سچ ایز گولڈمین سیک اور دوسرے اکاؤنٹس، اور لاطینز کنٹریز، کینیڈا اور نارتھ امریکہ ان کی ٹیریٹری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص بہت تابناک ہے، اور فیوچر بہت اچھا ہے اس کا۔ پاکستان سے بی کام کیا، پھر امریکہ آ کے بی بی اے کیا، اور پھر ایگزیکٹو ایم بی اے کیا۔ اس کے بعد بینک آف نیو یارک میں جاب شروع کی، اور آج کل یہ بینک آف ٹوکیو میں ایز اے وی پی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، جو کہ بہت اہم اور امپورٹنٹ پوزیشن ہے۔ یو نو دیٹ بینک آف ٹوکیو از نمبر 10 ان امریکہ اینڈ نمبر 1 ان ٹوکیو۔ ناظرین، کہتے ہیں ہنا بروا کے چکنے چکنے پات۔ ہمارے بچے، ہمارے یوتھ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم تمام یوتھ کو ایک جگہ اکٹھا کریں، اور وہاں پہ مینٹورز کو بلائیں، تاکہ وہ مینٹورشپ کے لیے اڈاپٹ کریں، ایٹ لیسٹ 5 بچے 10 بچے، اور ان کو مینٹورشپ کریں کہ ہاؤ ٹو سکسیڈ ان دیئر لائف ان امریکہ۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کی آپ کی ملاقات کراتا ہوں، بہت ہی ہنار، بہت ہی باادب، بہت ہی انکسار رکھنے والا بچہ، بہت ہی اچھی طبیعت کا مالک، اور بہت بڑا فین سفیر پاکستان کا سنس مینی ایئرس، کا نام ہے علی فاروق خان۔ آئیے ہم سب ملتے ہیں۔ پائنیئر بولے وارڈ لٹل انڈیا ولیج میں شاہ نواز کی زبردست دھماکے دار انٹری۔ دارا کا کہنا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ شاہ نواز میں کھانوں کی بارات سجی ہے، کل آج اور ہمیشہ کی طرح لاجواب، باکمال، لذیذ کھانوں کا مرکز، کیٹرنگ اور پارٹی کا کوئی جوڑ ہی نہیں۔ آج ہی کال کریں شاہ نواز ریسٹورنٹ کو۔ Tahura Sweets and Bakery, bringing you the best tasting sweets from back home. Try our specialty mithai and halwas, conveniently listed on our website. Visit us today at tahura.com. ناظرین، لاس اینجلس میں ایک اور ریسٹورنٹ کا اضافہ، میاں جی۔ آف کورس میاں جی کا نام سنتے ہی میاں صاحب کا نام آتا ہے کہ میاں صاحب بڑے کھانے کے شوقین ہیں،
لیکن یہ وہ میاں صاحب نہیں ہے. یہ میاں جی ریسٹورنٹ ہے, ورمونٹ پہ ہے, بالکل اعلیٰ دین کے برابر, اور برگر کنگ کے قریب میں یہ ریسٹورنٹ ہے. میاں جی ان کے بہت لذیذ کھانے ہیں. اس کے اونرز میں آف کورس فیصل تبانی, فتانی اور جانی, یہ تینوں پارٹنر ہیں. بہت اچھا کھانا ہے. پلیز ٹیک اے ٹرپ ٹو ورمونٹ اینڈ ہیو فن ود دا فوڈ. ڈونٹ فارگیٹ وزٹ میاں جی آن ورمونٹ. میرا نام سہیل مسعود ہے. میں کعبہ فیوژن کا سی ای او ہوں. کعبہ فیوژن کے 3 آفیسز ہیں, لاس اینجلس میں, نیو جرسی میں اور ڈیلس میں. ہم لوگ مریضوں کو گھر پہ انٹراوینس دوائیاں اور نرسیں بھیجتے ہیں. ہم ہر طرح کی بیماریاں ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن مین ہمارا جو فوکس ہے وہ نیورو مسکولر ڈیزیزز ہیں, جس میں انٹراوینس امیون گلوبولن استعمال ہوتی ہے. وہ بیماریاں ایسی ہیں جیسے مائسینیا گریوس ہے, ملٹیپل اسکلیروسس ہے, CIDP ہے. تو اس بیماریوں میں ہم لوگ گھروں پہ انٹراوینس امیون گلوبولن بھیجتے ہیں, اور ہم وہ ساری امریکہ میں بھیجتے ہیں. تو اگر آپ کو اور کسی چاہنے والے کو کوئی بیماری ہے اس طرح کی جس کے لیے IV امیون گلوبولن استعمال ہو رہی ہے, تو آپ ہمیں فون کریں اور ہم آپ کی انشورنس سے اپروول لے کے اور آپ کے گھر پہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. میزبان بریانی پیلس, پائنیئر آرٹیریا کے بیچوں بیچ لذیذ مزیدار خوش ذائقہ مغلئی اور حیدرآبادی کھانوں کی جنت. کینگا بریانی کے ساتھ پایا, نہاری, تندوری, گرل آئٹم, سبزی, دال, چکن 65 اور بہت کچھ. سونے پر سہاگا گرینڈ بفے, خوبصورت دلکش پارٹی ہال, کیٹرنگ اور پارٹی کے اعلی انتظامات اور مناسب دام. مسجد سرشار, آپ کا میزبان, حلہ پر ایک ہی نام, میزبان بریانی پیلس. دنیا بھر سے لوگ امریکہ کا رخ کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں میں خواب سجائے وہ امریکہ کے جدید ذرائع اور وافر موجودہ ذرائع سے اپنا مستقبل سنواریں گے. اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے, اچھے اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے, اپنی پسند کی کار, اپنی خواہش کا مکان اور پیچھے چھوڑے ہوئے خاندان کی کفالت بھی کریں گے. یہ حقیقت ہے کہ امریکہ مواقعوں اور ذرائع سے بھرپور اور زرخیز ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنا سونا سمیٹ سکتا ہے اور ان ذرائع سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے. کچھ لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ امریکہ کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں, کچھ لوگ اپنا سفر ادھورا چھوڑ دیتے ہیں, شارٹ کٹ راستہ تلاش کرنے میں منزل بھی کھو دیتے ہیں. لیکن علی فاروق خان نے امریکہ آنے سے پہلے سوچ لیا تھا کہ وہ امریکہ تفریح کرنے نہیں, اپنے گول, اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. وہ اپنے کالج, اپنے ماں باپ اور وطن کا نام روشن کرنے جا رہا ہے. اس نے ایک ایک منٹ کا حساب رکھا تھا, کب اور کس وقت کس منزل کو چھونا ہے. اس کا کہنا تھا کہ جب وہ سفیر پاکستان میں کامیاب لوگوں کی سٹوری دیکھتا تھا تو وہ سوچتا تھا کہ وہ ایک دن ضرور سفیر پاکستان کے اسکرین کی زینت ہوگا. سفیر پاکستان میں آنے کا علی فاروق کا خواب دیرینہ تھا. اس نے کہا کہ ایک دن ضرور مجھے بھی موقع ملے گا. اس نے محنت اور اپنی لگن سے بینک آف ٹوکیو میں اعلیٰ مقام حاصل کیا, وطن اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا. علی فاروق خان جس کی نظر ستاروں سے آگے ہے, روشن ستارے کی طرح اس کی منزل اور اس کی پرواز ابھی اور باقی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج میں نیو یارک میں ہوں اور آج میں ہوں وال اسٹریٹ پہ. یہ ورلڈ فائنینشیل کیپٹل ہے اور یہاں سے دنیا کی فائنینس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, یعنی کہ دس از دا کنٹرولنگ پینل آف فائنینس فار دا ہول ورلڈ. اسٹاک مارکیٹ کا بڑھنا, کریش ہونا اور مختلف کنٹریز کے فائنینس کو کنٹرول کرنا, ان کے لیے ریوارڈس اینڈ ایوارڈس, اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں امریکہ میں سچ ایز گولڈمن سیک, فرینک ٹیم, ہیوج کمپنیز. آپ کو پتا ہے کہ گولڈمن سیک از اے $250 billion company and فرینک ٹیم از about $70 billion. اور ایسے ایسے ادارے یہاں پہ قائم ہیں, اور مجھے یہاں پہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان اداروں میں ہمارے کچھ پاکستانی
نوجوان بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. یوں تو دور سے لگتا ہے کہ شاید ہم جیکسن ہائٹ تک محدود ہیں, یا صرف ہم بینکوں میں کام کرتے ہیں, یا ہم ٹیکسی چلاتے ہیں, یا ہم کوئی AM/PM اور ڈرائی کلیننگ رن کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. پاکستانی امریکہ کی بڑے بڑے اداروں میں فائز ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں, CEO بھی ہیں, چیئرمین بھی ہیں. اور آج جس شخص سے اور جس ینگ نوجوان سے میں آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں, اس کا نام ہے علی فاروق خان. علی خان صاحب, ویلکم ٹو سفیر پاکستان پروگرام. السلام علیکم. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے سر, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے مجھے, ایک آج میں نوجوان سے بات کر رہا ہوں, اور مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کو بھی لائیے, لیکن سفیر پاکستان ایک ایسا پروگرام ہے جس میں تقریباً ہر کلاس کے لوگ آتے ہیں. جی, نوجوان بھی آئے ہیں, بچے بھی آئے ہیں, سینئر لوگ بھی آئے ہیں, سینیٹر کانگریس میں بھی آئے ہیں. اور آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں وال اسٹریٹ پہ موجود ہوں اور ایک ایسے نوجوان سے بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. It is very honor for me and it is honor for entire nation of Pakistani American here and in Pakistan, اور اس کالج میں جس اساتذہ نے آپ کو تعلیم دی اور اس کے زیور سے آراستہ کیا. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے بارے میں ڈیٹیل سے دل بھر کے بتائیں کہ کیسے تعلیم آغاز کیا, کس اسکول میں گئے, کس کالج میں گئے, کیسا تجربہ رہا, اور کیسے امریکہ آنا ہوا, اور کیا کچھ ہوا, اور کیسے آپ اس اسٹیج تک پہنچے. السلام علیکم. پہلے تو تھینک یو ویری مچ وقار صاحب فار گیونگ می دس اپرچونیٹی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ نے مجھے ٹائم دیا, اور جتنی تعریفیں آپ نے میری کی میں اس کے لائق تو نہیں ہوں, لیکن انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا کہ میں اور محنت کروں اور آپ کی اس بات کو ثابت کر کے دکھاؤں کہ یس جو آپ نے کہا وہ سچ ہے, اور الحمدللہ اللہ ہیز بن ویری کائنڈ. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا ایز یو آسک می ٹو گیو یو اے بیک گراؤنڈ اباؤٹ ویئر آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر فرام اسکولنگ اینڈ اسٹف. تو آئی ایم اے ٹرو پاکستانی, الحمدللہ آئی ایم اے ویری پراؤڈ پاکستانی امیریکن. میری کریئر کا آغاز یا میری ایجوکیشن کا آغاز جو ہے وہ بیسکلی لاہور سے ہوا. میں نے وہاں پر انٹرمیڈیٹ ان کامرس, میجرز ان اکاؤنٹنگ فرام پنجاب کالج آف کامرس, جو کہ کینال روڈ پہ اچھڑا مول کے پاس, وہاں سے میں نے ICOM کیا ان اکاؤنٹنگ. اس کے بعد وتھ فلائنگ کلرز, پھر وہاں سے میں نے جو ہے وہ ہم مائگریٹ کر گئے. تو ان دنوں والد میرے جو ہیں وہ ہونڈا کارز میں, ہونڈا ایٹلس کارز میں جو ہے وہ فیکٹری کے جنرل مینیجر تھے. تو وہاں سے پھر ہم نے مائگریٹ کیا بیکاز آف ہز موومنٹس اینڈ اسٹف. سو وی موو ٹو کراچی. وہاں پہ پھر میں نے BCom فرام یونیورسٹی آف کراچی سے میں نے جو ہے اکاؤنٹنگ میں میجرز ان اکاؤنٹنگ کیا. فرسٹ ڈویژن فرسٹ پوزیشن سے میں نے کامیابی حاصل کی. وہاں سے پھر میں نے دبئی اسلامک بینک وچ از ویل ریناؤنڈ اسپیشلی ان ایشیا, دا فرسٹ اسلامک بینک اینڈ دا لارجسٹ اسلامک بینک آف ایشین ریجن, وہاں سے میں نے اپنے کریئر کا آغاز ان دا ریلیشن شپ مینجمنٹ میں جو ہے میں نے اسٹارٹ لیا. اور وہاں بیسیکلی اواری ٹاور ہیڈ کوارٹرز میں when Dubai Islamic Bank introduced the first headquarters in Pakistan. So I was one of the foundation members of that banking industry at that time frame. تو وہاں سے میں نے کریئر کا آغاز کیا. 1 سال پھر میں نے وہاں جاب کی in a corporate sector and the relationship management sector. اور وہاں سے پھر 2007 میں میں نے جو ہے وہ فیملی کے ساتھ as you mentioned earlier نیو یارک ہم نے مائگریٹ کیا, which was a huge transition. بینگ اے پاکستانی جو ایک ٹپیکل پاکستانی ہے, اور میرے لیے ایک بہت بڑا ایک اپرچونٹی تھی, میرے لیے ایک بہت بڑی یہ ایک مائگریشن تھی یہ, وچ واز اے ویری چیلنجنگ ون. لیکن جب میں یہاں آیا اور یہاں آنے کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ 2007 جولائی میں ہم نے یہاں لینڈ کیا, بہت ساری ہوپس کے ساتھ, بہت سارے برائٹ فیوچر کے جو ہے نا وہ ہماری آئیڈیالوجی, ہماری سوچیں تھیں وہ یہی تھی کہ ہم نے یہاں آ کے اسی طرح کامیاب رہنا ہے اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے. اور پھر میں نے وہاں دبئی اسلامک بینک سے جاب, جب میں یہاں آیا تو اٹ واز لٹل بٹ ان دا بگننگ ڈیفیکلٹ ایز یو مینشن کہ کوئی جان پہچان نہیں, کوئی ریلیشن شپس نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا جب ساتھ ہو اور آپ کے ماں باپ کی جب آپ کے ساتھ دعائیں ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتی. دین آئی اسٹارٹڈ ورکنگ فار بینک آف نیو یارک میلن آن وال اسٹریٹ, یہاں پر 1 وال اسٹریٹ پر میں نے وہاں سے اپنی بینکنگ کا آغاز کیا. I started on a junior position. I was a temporary employee in the beginning for 6 months. اس کے بعد پھر after 6 months they promoted me by looking at my
بیک گراؤنڈ, مائی ہارڈ ورک, مائی اسمارٹ ورک, انہوں نے مجھے پروموٹ کیا ایز اے بزنس انالسٹ ان دی ہیج فنڈز ان دا رسک مینجمنٹ ایریا. وہاں پہ پھر میں نے تقریباً 5 سال اپنے میں نے جو ہے وہ کام کیا ایز این AVP. پھر میں پروموٹ ہوا اور پھر اس کے بعد آئی گاٹ اے بیٹر اپرچونیٹی. لیکن مین وائل میں ساتھ ساتھ صرف فل ٹائم جاب نہیں کر رہا تھا, بٹ کہ میں ساتھ ساتھ اس کے BBA بھی کر رہا تھا فرام برکلے کالج یہیں نیو یارک سے, اور فل ٹائم BBA کیا میں نے. اٹ واز اے ریپوٹیشن, تو بیچلرز ڈگری ان پاکستان اینڈ دین اندر بیچلرز ڈگری بیکاز دے ڈونٹ ان US they don't accept all the credentials that you have from Pakistan. تو مجھے دوبارہ کرنا پڑا اور میں نے اپنی ہوپس کو لوز نہیں کیا and I went for it الحمدللہ with flying colors. I did my bachelor's from Berkeley. اس کے بعد پھر میں نے ساتھ ساتھ ہی MBA بھی شروع کر دیا Baruch Zicklin School of Business Education نیو یارک, اور الحمدللہ I am an executive MBA as well. اور پھر اس کے بعد I got an opportunity in the Bank of Tokyo Mitsubishi as a vice president, جہاں پر جیسے آپ نے وقار صاحب بتایا کہ I have been dealing with giant clients out there, اور یہاں پر اس وقت میں وائس پریزیڈنٹ ہوں ریگولیٹری افیئرز مینجمنٹ ڈویژن کا فار دی Americas, which includes Latin America, North America and Canada. So I am the head of department right now, running the show, running the division. اور اس وقت الحمدللہ I have been I'm the interface for not only the bank regulatory agencies but also the clients as well whenever needed. So I deal with Federal Reserve Bank of New York, Federal Reserve Bank of San Francisco, Office of Comptroller of Currency, New York Department of Financial Services, and you name them. All of the regulatory agencies have to go through me in case of any findings or any kind of discussions that they have or the regulations they want to apply, or make sure that we are abiding by the principles of those regulations. So they go through me and I'm interfacing with them. ماشاءاللہ زبردست. آپ کا تو بیک گراؤنڈ بہت رچ ہے, اور اتنی کم عمر میں آپ نے یہ گول کیسے حاصل کیے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا آپ کے پاس ایسی کوئی تربیت تھی, یا آپ کے ماں باپ کی دعائیں تھیں, یا آپ کا ایک ویژن تھا؟ جی ایکچولی میرا فرم بلیف, سب سے پہلے تو میں یہی اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا اس ینگ ایج میں. اللہ تعالیٰ نے مجھے سکسیس دی. لیکن اس کے بعد پھر جو میں سب سے زیادہ جو میرے پیچھے اس میں سب سے زیادہ میرے ساتھ رہے دن رات ایک کی, وہ میرے ماں باپ ہیں, میرے والدین ہیں. اگر وہ آج میرے ساتھ مجھ پہ مدد نہ, میری محنت میرے اوپر نہ کرتے, تو شاید میں آج اس پوزیشن پہ نہ ہوتا. تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو اللہ کہ مجھے انہوں نے ایسے والدین دیے جنہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا, ہمیشہ مجھے سکھایا, بتایا. جہاں میری ویکنیسز تھیں مجھے بتایا کہ اس کو کس طرح فکس کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے اپنے لیے راستے چننے ہیں, کس طرح سے آپ نے ڈیسیجنز لینی ہیں. تو انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کی. اور اس کے بعد جب تک اولاد خود کچھ بننا نہ چاہے تو والدین جتنی بھی محنت کر لیں, اولاد جو ہے وہ نہیں انہیں رزلٹس دے پاتی یا اپنی زندگی کو بہتر نہیں بناتی. تو میں نے سراؤنڈنگز میں دیکھ کر, لوگوں کو دیکھ کر بھی لیسنز لرن کیے. پھر میرے والد بھی ذرا کافی زیادہ الحمدللہ سینئر پوزیشنز پہ رہے اپنی تھرو آؤٹ. انہوں نے بہت ہارڈ ورک کیا, بہت اسٹرگل بھی کیا لائف میں. تو وہ آپ کے مینٹور تھے؟ جی وہ میرے مینٹور رہے ہیں تھرو آؤٹ الحمدللہ. اور انہوں نے ہمیشہ مجھے جہاں ویکنیسز میری دیکھی انہوں نے مجھے وہاں پہ گائیڈ کیا, مجھے بتایا کہ میں اس کو کس طرح سے امپروو کر سکتا ہوں اور کس طرح سے اپنی زندگی میں جو ہے وہ ہرڈلس کو دور کر سکتا ہوں. اس دوران ہمارے ناظرین ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ کو, اور آپ کو کیا کیا مشاکل آئیں؟ جیسے آپ پہلے امریکہ آپ نے لینڈ کیا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا آئیڈیا؟ ایکچولی لینڈڈ ایز اے را پاکستانی. جی ہاں جی بالکل. تو بینگ اے ٹپیکل پاکستانی, ظاہر ہے جب میں یہاں آنے سے پہلے میں نروس تھا کیونکہ آئی واز ورکنگ فار دا دبئی اسلامک بینک, اور مجھے وہاں ریزائن دینا پڑا. آئی واز ود اے ویری گریٹ ٹیم دیر, اور میں بہت خوش تھا وہاں الحمدللہ. لیکن میرے والد کی بہت پرانی خواہش تھی, ہی آلویز وانٹیڈ می ٹو بی مائی فیملی ٹو بی ان دی US. اور اس کا ریزن صرف ایک تھا کہ ہم یہاں آ کے ایجوکیشن لے سکیں, یہاں پر وال اسٹریٹ اور اس طرح کی جو ٹاپ ناچ آرگنائزیشنز ہیں وہاں سرو کر سکیں, تاکہ انٹرنیشنلی جو ہے ہم اپنے آپ کو ریکگنائز کر سکیں. اور ریکگنیشن جو ہے وہ صرف آپ کی اپنی نہیں ہوتی, آپ کے اپنے ملک کی بھی ہوتی ہے. سو ہی آلویز وانٹیڈ دیٹ اینڈ اٹ ہیپنڈ. تو ہم جب یہاں آئے تو میں تھوڑا نروس تھا شروع میں, آئی واز لٹل بٹ نروس. لیکن میرے ڈیڈ نے مجھے یہی کہا کہ بیٹا جیسے آپ نے بتایا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو میں نے اپنے ہوپس بالکل لوز نہیں کیے. میں نے اپنی وہی برائٹ تھنکنگ اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ بینگ اے پاکستانی, الحمدللہ ہم پاکستانی بہت
ایک بہت طاقتور قوم ہے, ہم ایک بہت ہی نالجبل قوم ہے, ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے الحمدللہ. تو میں بس اسی جذبے کے ساتھ میں نے پھر جو ہے وہ اپنی لیے راستے ڈھونڈنے شروع کیے. الحمدللہ مجھے بینک آف نیو یارک سے ایز اے ٹیمپرری امپلائی ان دا بگننگ آفر آئی وچ واز اے بلیسنگ فار می, کیونکہ نیا پاکستان سے میرا یہاں آنا اور پھر وال اسٹریٹ پہ اس طرح کی آفر آنا میرے لیے واز اے بگ ڈیل. پھر آئی اسٹارٹڈ ورکنگ فار دیم ان 2007, اور اس کے بعد ود ان 6 months آف مائی پرفارمنس انہوں نے مجھے پروموٹ کیا ٹو اے بزنس لیول پوزیشن, بزنس انالسٹ پوزیشن. پھر وہاں سے میری کریئر کا جو ہے ایک ٹرانزیشن آیا بہت بڑا, اس نے مجھے موٹیویشن بھی دی اس ٹرانزیشن نے, اور مجھے اپنے آپ پہ اور کانفیڈنس بحال ہونے لگا. آئی اسٹارٹڈ فیلنگ کہ علی یو کین ڈو بیٹر دین دس, یو کین گو اہیڈ اینڈ اسٹرائیو فار دا بیسٹ تھنگز یو ہیو ان لائف, اینڈ اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹی, آئی ایگری. لیکن اب وہ بات نہیں ہے جو آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے یا 15 سال پہلے ہوا کرتی تھی. اب پاکستان سے آئے ہوئے لوگ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس مارگیج ببل میں جب میں آیا تھا 2007 اور 8 میں, آپ کو پتہ ہے لیمن بردرز اور بڑی بڑی جائنٹ آرگنائزیشنز ور کلیپسڈ, دے وینٹ بینکرپٹ. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی, اس نے میرے اوپر اپنا ہاتھ رکھا, میرے پیرنٹس کی دعائیں جو انہوں نے میرے لیے ہمیشہ ہر 5 وقت کی نماز میں کی, اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ میں نے پھر وہاں 5 سال بینک آف نیو یارک میں وال اسٹریٹ پہ سرو کیا ان جائگینٹک ہیج فنڈز ایریا, جہاں پہ میرے گولڈمین سیکس جیسے کلائنٹس, فرینکلن ٹیمپلٹن جیسے کلائنٹس میں نے ڈیل کیے ود پورٹ فولیو آف اراؤنڈ $250 billion اینڈ ابو. وہ پھر اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے تھوڑا سا ڈیورس بیک گراؤنڈ میرا ہے, ایجوکیشن وائز بھی اور تھوڑا سا پروفیشنلی بھی. سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں اب تھوڑا سا اس انوائرمنٹ سے نکلوں اور مارکیٹ اور ایکسپلور کروں, کیونکہ وہ بینک آف نیو یارک واز آلسو اے اسکول فار می. وہاں سے میں نے بہت لرن بھی کیا, بہت سرو بھی کیا. اینڈ اف ایوری بڈی نوز, میں جانتا ہوں ہماری ویورز بھی جانتے ہیں کہ بینک آف نیو یارک میلن از دا نمبر 1 کسٹوڈین بینک آف دا ورلڈ. تو وہاں پہ کام کرنا میرے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی تھی, بہت بڑی بلیسنگ تھی. تو بس وہاں سے پھر بینک آف ٹوکیو سے مجھے آفر آئی ایز اے وائس پریزیڈنٹ فار دا ڈویژن ہیڈ آف ریگولیٹری افیئرز مینجمنٹ اینڈ رسک مینجمنٹ فار دی امیریکاز. آپ نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ لیٹن امریکہ, نارتھ امریکہ اینڈ کینیڈا, تو ہماری جتنی بھی برانچز, جتنی بھی ہمارے ریپرزینٹیو آفیسز ہیں, اس کے جو جتنے بھی انٹرنل آڈٹ افیئرز اور ریگولیٹری افیئرز ہیں وہ سارے میں دیکھتا ہوں. اور بیکاز بینک آف ٹوکیو یہاں پر نیو یارک میں از دا ہیڈ کوارٹرز, تو یہاں پہ میں ہیڈ کوارٹر پہ مجھے جو ہے وہ یہاں اپرچونیٹی ملی ہوئی ہے, اور یہاں سے پھر میں جو ہے وہ سپروائز بھی کرتا ہوں اور مینیج بھی کرتا ہوں ہماری ساری ٹیمز اراؤنڈ دا ریجن, جو ہے میں ان کو اوور سائٹ کرتا ہوں. اچھا, کبھی آپ کے ایسے قدم لڑکھڑائے کہ آپ جا رہے ہیں اتنے بڑے وال اسٹریٹ پہ, اور یہ ورلڈ فائنینشیل کیپٹل ہے, اوکے, اور وہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ ڈیفینیٹلی گریجویٹ فرام کراچی یونیورسٹی, وہاں کے فارغ التحصیل طلبہ بہت آگے ہیں, نو ڈاؤٹ, اور ایسی بات نہیں ہے. کہتے ہیں نا کامیابی حاصل کرنا آپ کا, ایجوکیشن دینا ٹیچر کا کام ہے, کامیابی حاصل کرنا آپ کا کام ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے. تو کبھی آپ کے لردش آئی کہ یار کبھی جٹنگ ہوئی آپ کو, یار میں اتنے بڑے ہوئے بیٹھا ہوں کیسے کام کروں گا؟ جی بالکل. بیسیکلی جس طرح ہم پاکستانی اس میں کہتے ہیں فرنگیوں میں آنا, فارنرز میں آنا, واز ہیوج ٹرانزیشن فار می. بہت زیادہ ڈفرینٹ تھا میرے لیے, بہت چیلنجنگ تھا ایٹ دا بگننگ. اور الحمدللہ دا بینیفٹ دیٹ آئی گاٹ واز کہ میں وہیں پر انگلش میڈیم اسکولز اور بیک گراؤنڈ میرا تھوڑا سا تھینکس ٹو مائی پیرنٹس کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ پش کیا کہ بیٹا گو فار دا بیسٹ, گو فار دا بیسٹ. اس وجہ سے مجھے وہ تکالیف نہیں ہوئیں, وہ پرابلمس یا ہرڈلس نہیں آئیں جو میرے خیال میں ایک ٹپکل جب آپ کہیں سے آتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے لینگویج کی, لسننگ کی. بالکل جی, اسپیکنگ الحمدللہ آئی نیور ہیڈ دیٹ یو نو پرابلم ایٹ اینی کاسٹ لکیلی. تو وہاں سے پھر مجھے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم ملا جس میں کہ ٹھیک ہے چیلنجنگ یہ تھا کہ ایک ڈفرینٹ سوچ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا, ان کی سوچ, کیونکہ ہم پاکستانی, میں ایک ٹرو پاکستانی ہوں, آئی ایم اے ٹرو لور آف پاکستان, میں بہت پیٹریٹ ہوں اپنے ملک کا, اور میں یہاں پہ ریپرزینٹ کرتا ہوں اپنے ملک کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ بھی. تو میں آنیسٹ یہی کہوں گا کہ ہم تھوڑا سا نیرو مائنڈیڈ ہیں, ہماری سوچ تھوڑی سی ود ان دا باکس ہے. جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو ہماری وہ جو سوچ ہے وہ تھوڑی سی ہمیں لائک یو مینشن کہ ہرڈلز آئیں یا کچھ بریکرز آتے ہیں رن وے میں آپ کو, تو وہ چیز پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی. میں نے اپنے آپ کو اکارڈنگ ٹو دا سچویشنز, انوائرمنٹ اور جو بھی ہماری سراؤنڈنگز ہیں ان کو دیکھ کر میں نے اپنے آپ کو بالکل میں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا, فٹنگ کی لائک یو مینشن. تو پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ علی
ایٹ لوکلی ویئر گلوبلی، اس چیزوں نے مجھے تھوڑا چینج کیا. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ راستے میرے لیے آسان ہوتے گئے. لیکن واقعی میں اٹ واز ویری چیلنجنگ ٹو ڈیل وتھ سم ون ہو از کمپلیٹلی اے ڈفرنٹ انڈیویژول, not only from ethnic point of view but also from nation differences, from cultural differences, from how the organizational behaviors are. If you go back in Pakistan, ہمارے organizational behavior صحیح اور غلط we cannot define, لیکن different ہے. یہاں پہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ مجھے دیا گیا. لیکن یہ ہے کہ میرے اندر ایک شوق تھا, ایک لگن تھی, ایک میرے اندر جو ان ادر ورڈس ایک اسپارک تھا, جذبہ تھا, جی ہاں, کہ میں نے صرف اپنا نام نہیں اپنے ملک کا نام بھی روشن کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج جی بہت زیادہ, کیونکہ میری جاب کچھ اس قسم کی نیچر ہے. میری جاب نیچر ایسی ہے کہ آئی ہیو ٹو ٹریول ٹو لیٹن امریکہ, اس کے علاوہ ساؤتھ امریکہ میں جتنے بھی لیٹن امریکہ میں ہی جو ریجنز ہیں وہاں جانا, اور پھر آپ کا جو ویسٹ کوسٹ ہے وہاں پہ سین فرانسسکو, سین ڈیگو, لاس اینجلس وغیرہ کافی آنا جانا, اور کینیڈا. جی میں بریا بھی بالکل جی آئی فگرڈ, تو مجھے بڑا اچھا لگا یہ جان کے. تو وہیں پہ جی ہماری ایک برانچ ہے یونین بینک کے نام سے, جو کہ ریٹیل بینکنگ ہے. تو وہاں پہ بھی جا کے میں اکثر ان کی انٹرنل آڈٹ اور وہاں پر ویسٹ کوسٹ میں جی ہاں وی آر ڈیلنگ ان ریٹیل بینکنگ اینڈ وی آر آئی گیس رائٹ ناؤ ایٹ دا ٹاپ 3 ریٹیل بینکنگ انڈسٹری ان ویسٹ کوسٹ. اور ایسٹ کوسٹ میں ہم انویسٹمنٹ بینکنگ میں ڈیل کرتے ہیں. تو انٹرنل آڈٹ اس کا جو ہے وہ میں, اور ریگولیٹری افیئرس میں دیتا ہوں. جب اتنے بڑے اکاؤنٹ سے ہینڈل کرتے ہیں تو آپ کو ڈیفیکلٹیز کیا آتی ہیں؟ جی یو میٹ دی بورڈ چیئرمین اور فائنینشیل ایڈوائزرز. ایبسلیوٹلی آئی ڈیل ود آل دا بورڈ آف ڈائریکٹرز, چیف ایگزیکٹو آفیسرز, پلس جو آپ کے جتنے بھی فیڈرل ریزرو بینک کے جو چیفس ہیں وہ ہمیں وزٹ کرتے ہیں, جو بھی ایگزامینرز ہیں, ہیڈ ایگزامینرز ہیں, وہ ہمیں وزٹ کرتے ہیں. وی انٹرفیس ود دیم. تو علی خان, فرسٹ آف آل آف کورس ہماری تمام قوم آپ پہ فخر ہوتی ہے. تھینک یو. ایسے نوجوانوں پہ جو ڈالتے ہیں ستاروں پہ کمن. شکریہ. دیکھیں امریکہ کے اندر آف کورس اپرچونیٹی ہے. آپ نے ترقی کی, آپ کی کوئی سفارش نہیں تھی, آپ کسی وڈیرے یا جاگیردار کے بیٹے نہیں تھے. آپ اپنی تعلیم کی بنیاد پہ, اپنی اہلیت کی بنیاد پہ آج جاپان کے نمبر 1 بینک میں وائس پریزیڈنٹ کی پوزیشن پہ تعینات ہے. اور یہ ہمارے سب کے لیے باعث افتخار ہے, خوشی کا باعث ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی ریٹرک آج کل چل رہی ہے, جو بھی حالات چل رہے ہیں امریکہ میں, اور کچھ مخالفانہ انداز بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستانی اسٹرائک کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں, مناظر طے کر رہے ہیں, کیونکہ امریکنس کی بڑی شارٹ میموریز ہوتی ہے, اور وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے, یہ پرسنالٹی ہے, یہ ہمارے ادارے کے لیے, ہماری آرگنائزیشن کے لیے کتنی سود مند ہے یا مفید ہے, اس سے ہمارے ادارے کو کیا فوائد پہنچ سکتے ہیں. تو آپ کیا سوچتے ہیں, جو آپ کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, آپ کے جو سی اوز ہیں, آپ کے جو چیئرمین ہیں, وہ کیا فیل کرتے ہیں, جو آپ کا اسٹاف ہے آپ کے بارے میں کیا فیل کرتا ہے کہ ایز اے ینگسٹ وی پی؟ جی تھینک یو. شروع میں تو تھوڑا سا ظاہر ہے مجھے فیل ہوتا تھا کہ سٹنگ امنگ ٹائکونز جو کہ ویری ویل نون ہیں انڈسٹری میں اپنی, اور جس طرح آپ نے سی ای اوز اور سینئر ایگزیکٹوس کی بات کی, ان کے ساتھ بیٹھ کے آف کورس آپ ان کے ساتھ تبھی بیٹھ سکتے ہیں جب آپ خود ان کے لیول پر ہوں, یا آپ ان کو اکوموڈیٹ کر سکیں, ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ کر سکیں. ادروائز ان کی جو سراؤنڈنگز ہیں اس میں جانا تبھی پاسبل ہے جب آپ اس قابل ہوں یا اس لیول پر ہوں. تو بائی دا گریس آف اللہ میں جو ہے وہ شروع میں جب نیا آیا تھا تو اٹ واز اے ڈفرنٹ سچویشن. اب یہ ہے کہ آئی ہیو بن منگلنگ ود دیم ایزیلی, تو اب میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے میرا آئے دن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. اینڈ دا ریزن از بیکاز آئی ایم ریپرزینٹنگ مائی بینک ان فرنٹ آف regulatory agencies out there. I'm representing my bank in front of the other clients out there. Internal stakeholders جو ہیں ان کے ساتھ میری dealings on a daily basis. I touch base with them as well. تو اس میں frequently اس طرح سے ملنا ہے کہ مجھے اب یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ کوئی سی ای او ہے یا کوئی بورڈ آف ڈائریکٹر ہے یا کیا ہے, کیونکہ آپ کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں سیم لیول؟ جی بالکل الحمدللہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ریزلٹس ان کو چاہیے ہیں وہ میں اپنے اسٹاف سے اور اپنی محنت سے جو ہے ہم بیٹھ کے وی ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹ تھنگز اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس. کیونکہ انہوں نے ایک چیز کہنی ہے, ان کے آگے ہم نے پریزنٹیشنز دینی ہے, انہیں میک شور کروانا ہے کہ وی کین سیل آور سیلوز
اینڈ سیل آر پروڈکٹ ٹو دیم, تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں بیسیکلی کہ ہماری جو آبجیکٹیوٹی ہے وہ برائٹ ہے, اور بیسیکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے پروفٹ میکنگ بزنس. آپ سمجھتے ہیں کہ تمام بینک از ناٹ اونلی اباؤٹ دی لینڈنگ اینڈ بوروئنگ آف منی. بینک ہیز اے لاٹ آف ادر تھنگز دیٹ بینکنگ سیکٹر, جس میں آپ انویسٹمنٹ بینکنگ جو ہے سب سے بڑا جو ہے نا ہمارا ایریا ہے. اس میں پھر جس طرح آپ ریٹیل پیس کو الگ کر دیں تو وہ لینڈنگ اینڈ بوروئنگ میں آ جاتی ہے, لیکن آپ انویسٹمنٹ بینکنگ جس میں کیا پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں, جس میں آپ آئی پی اوز کو لانچ کرتے ہیں, انویسٹمنٹ جتنی بھی نیو بینکنگ انڈسٹریز جو آ رہی ہیں یا اسٹیبلش ہو رہی ہیں, یا کوئی بھی جائنٹ جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ مارکیٹ میں لانچ ہونا چاہتی ہے, تو وہ ہمارے جو ہے نا لانچنگ ہمارے ہی پلیٹ فارم سے اکثر موسٹلی ہم ڈیل کرتے ہیں, اور بیسیکلی اس میں پھر آئی پی اوز کو ہم جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں, وچ از انیشیل پبلک آفرنگ. تو اسٹاک مارکیٹس کی جو جتنی بھی آپ اپس اینڈ ڈاؤنز اور فریکوینسیز دیکھتے ہیں, جی بالکل وہ اس میں جی ہاں, تو وہ ویری نائس. جی ہاں تو وہ نیسڈیک جو ہے آپ کو پتہ ہے الیکٹرانک ہماری جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہے, پھر نیو یارک اسٹیٹ جو ہے اس میں ریگولیشنز کافی مجھے دیکھنی پڑتی ہیں وہاں سے. اس کے بعد پھر نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ہے. تو جتنی بھی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ ہی جو ہیں وہ کرٹیکل ہیں اور اسٹف ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ آفٹر 9/11 سچویشنز تھوڑی سی فلکچویٹ کرتی رہی ہیں, کچھ ایکسٹرنل پالیسیز کی وجہ سے, کچھ ڈومیسٹک پالیسیز کی وجہ سے. تو ریگولیشنز کافی زیادہ جو ہے وہ اسٹرنجنٹ ہیں, کافی ہارڈ ہیں. ایز اے ینگ مین رائزنگ اسٹار آف پاکستانی کمیونٹی, کیا فیل کرتے ہیں کہ پاکستانی کا رول کیا ہے امریکہ میں, کس طرح سے وہ اسٹرائیو کر رہے ہیں, کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں امریکن اکانومی میں, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, بزنس میں, ٹریڈ میں, پبلک ہیلتھ میں, پبلک ویلفیئر, میڈیسن میں. کیا آپ کو ایز اے ینگ مین آپ کو کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ جی جب آپ آئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا دس از امریکہ, جی بٹ آپ سے آنے سے پہلے بھی بہت سارے پاکستانی موجود ہیں بے شک, بہت بڑے کام کیے, نو ڈاؤٹ. کیا سوچ سکتے ہیں؟ جی پہلے تو آئی فیل پراؤڈ آف مائی سیلف اینڈ دین دیم آف کورس. بینگ اے پاکستانی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب بھی میں کسی کامیاب شخص کو دیکھتا ہوں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے جو آپ نے بتایا, میڈیکل ریلیٹڈ ہیں, بینکنگ ہے, کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی ریلیٹڈ, انجینئرنگ سائٹس پر جو بھی ہیں, تو بہت خوشی ہوتی ہے, بہت فخر ہوتا ہے کہ ہم پاکستانیز جو ہیں, ہمیں دنیا میں غلط لیا جا رہا ہے اس وقت بیکاز آف آر انٹرنل ڈومیسٹک ایشوز کی وجہ سے. پھر تھوڑی سی جو ایکسٹرنل نیگیٹو پاورز ہیں جو ہمارے اوپر, ہمارے ملک کے اوپر, اس کی وجہ سے ہمارا تھوڑا سا امپیکٹ نیگیٹو ہے دنیا پر. لیکن ہم لوگ بینگ پاکستانیز, میں اپنے آپ کو ون آف دی ایمبیسڈر سمجھتا ہوں پاکستان کا, بلکہ آپ کو تو میں ٹرو ایمبیسڈر سمجھتا ہوں پاکستان کا. تو ہم اینڈ آلسو آئی ایم یور فین بائی دا وے. میں تھوڑا سا ڈیویٹ کروں گا ٹاپک سے, تو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اگین. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے, جو ڈیفیکلٹیز یہاں میں نے دیکھی وہ یہی ہے کہ ہم آتے تو بہت بڑے بڑے خواب لے کر ہیں, لیکن ہم پھر اس کے لیے اس طرح سے اپنے آپ کو مولڈ نہیں کر پاتے. چاہے وہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے, چاہے وہ سافٹ سکلز ہیں, چاہے وہ ٹیکنالوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے, یہاں کی سراؤنڈنگس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, انوائرمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو موسٹ آف دا ٹائمز آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں لوگ. جی ہاں, بہت زیادہ ہکپس بھی ہوتی ہیں, اور اس میں کافی لوگ پھر دے ڈیسائڈ ٹو گو بیک. اور وہاں جا کر جو مجھے دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بلیم کرتے ہیں امریکہ کو, وہ بلیم کرتے ہیں یہاں کی اکانومی کو, وہ بلیم کرتے ہیں ریسزم کو اور ان چیزوں کو. میں بینگ اے پاکستانی یہاں 10 سال سے مقیم ہوں, اور مجھے آج تک کبھی ایسا انکاؤنٹر نہیں ہوا بائی دا گریس آف اللہ جس میں مجھے یہ لگا ہو کہ یہاں ریسزم ہر جگہ ہے. پاکستان میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, تفرقے ہیں خاندانوں میں, ذات پات کے چلتا رہتا ہے. لیکن جو ٹپیکل جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے ہم ناکام ہیں, میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا. اگر ہم محنت کریں, ہم اپنی جو ہے ڈائریکشن کو بالکل اسٹریٹ رکھیں, ہمارا فوکس اگر بالکل ایک ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن ہے, میں یہ آپ کو بات گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کبھی بھی یہاں پر فیل نہیں ہوں گے. بینگ اے پاکستانی somebody who is completely from different region, جو کہ آج کل بہت زیادہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, پاکستان بہت اسٹرگل کر رہا ہے, لیکن ہمارے ماشاءاللہ یہاں پہ برائٹ سٹارز ہیں. اور ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح اسٹرائیو کرتے رہے, اسی طرح ہماری اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی کا رول بہت بڑا ہے امریکہ میں, اس میں کوئی شک نہیں. ہماری آئی نو کہ ہم منورٹی میں آتے ہیں, لیکن جو ہماری کنٹریبیوشنز ہیں, چاہے وہ
پولیٹیکل ہیں چاہے وہ نان پولیٹیکل ہیں. یہاں پہ ہمارے جو الحمدللہ ہماری مساجد ہیں, ہمارے جو مختلف ادارے ہیں جو اسلام کو سرو کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ چیریٹیز میں ہم بہت زیادہ یہاں پہ آگے ہیں الحمدللہ. تو پاکستانی یہاں پہ بھی ان امریکہ وی آر completely taken as one of the successful nations. لیکن یہ ہے کہ اسٹرائیو کرنا ہے, اسٹرگل کرنا ہے ہمیں, جو ہے وہ لک فارورڈ جو ہے وہ. آپ یہ بتائیں کہ ڈیفینیٹلی آپ کو 10 سال ہو گئے جی ہاں امریکہ میں رہتے ہوئے, آپ کی فیملی بھی یہاں ہے, کتنے بہن بھائی آپ کو؟ میں I'm the eldest at home and I have 4 siblings after me. میرے 2 بہنیں ہیں, 2 میرے بھائی ہیں. My brother is also an investment banker. He's an analyst in the compliance side of it. اس کے بعد میری 2 سسٹرز ہیں. One is graduated, mashallah, she has done her masters from City University of New York. اس کے بعد اس سے چھوٹی سسٹر ہیں, انہوں نے بھی بیچلرز کیا ہے. She is working for one of the accounting firms here in Manhattan. اور جو سب سے چھوٹا بھائی ہے, he is actually going to New York Technology Institution here in New York, اور وہ بیچلرز کر رہا ہے. But he is also pursuing the boxing. He is also into boxing. He is a big fan of Amir Khan. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ he is a very good singer as well. تو اس میں کافی کوالٹیز جو ہیں ہم جی ہاں جی ہاں وہ آل راؤنڈر ہے ہماری فیملی میں ماشاءاللہ. جی ہاں جی ہاں. تو آپ دیکھیں, definitely I was talking when I was visiting New York. It's my very favorite city. I'm coming in New York since many years. During many eras, the Benazir eras and the Washif eras, Musharraf eras. I'm coming as a journalist and rolling here, there, and really this city attracts me a lot. And the people of the New York City, especially Pakistani Americans, as really they are true Pakistanis. My heart feels that. They have really true Pakistani. Every Pakistani want to do something. Thank you. کہتے ہیں ابھی انہوں نے بڑی آرگنائزیشن بنائی چھوٹی, بٹ ان کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کا نام بلند کریں, پاکستان کا فلیگ اونچا رکھیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اس میں کئی کیٹیگریز ہیں. کچھ لوگ گراس روٹ پہ ہیں جو ہارڈ ورک کرتے ہیں, کچھ مڈل میں ہیں جو بھی ہارڈ ورک کرتے ہیں, کچھ ٹاپ لیول پہ ہیں. تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آف کورس انہی کمیونٹی میں سے آپ بھی ایک ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بے شک, بالکل, تھینک یو ویری مچ. تو آپ ہماری یوتھ جو یہاں پہ بھی کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہتے ہیں آپ کہ وہ کس طرح سے اسٹرائیو کریں, کس طرح سے آگے بڑھیں, جیسے آپ ان دی ایج آف 32 یو آر دیٹ لیول؟ جی تھینک یو. ایکچولی میں نے بہت زیادہ کلوزلی واچ کیا یہاں لوگوں کو, ہمارے پاکستانیوں کو. کچھ کو دیکھ کے ظاہر ہے انسپریشن ملی, خوشی ملی. کچھ کو دیکھ کے بہت دکھ بھی ہوا کہ ماں باپ بہت بڑے ڈریمز لے کے ان کو یہاں لے کے آتے ہیں, یہی سوچ کے کہ وہ محنت کریں گے, پڑھیں گے, ایجوکیشن کی طرف جائیں گے, فوکس کریں گے, اپنی فیوچر کو برائٹ کریں گے. کیونکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کامیاب دیکھیں. جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں بینگ اولاد, تو پھر آپ کے پیرنٹس اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں. لیکن میں نے یہاں پہ تھوڑا سا جو میں نے پرابلمس دیکھی وہ یہی ہے کہ ہم وہیں سے ایک, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ایک نیرو سوچ لے کر آتے ہیں اور اسی خوف سے آتے ہیں کہ یار بس وہاں کس نے دیکھنا ہے, جو کام ہے بس کرتے رہیں گے اور ڈالرز بناتے رہیں گے, دیکھی جائے گی جو ہوگا. یہ سوچ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں لے جا سکتی. آپ کی زندگی, آپ کو فلکچویشنز رہیں گی لائف میں, اپس اینڈ ڈاؤنز رہیں گی اور بہت ساری پرابلمس فیس کرنی پڑیں گی. یہاں آ کر اگر آپ اسٹرگل نہیں کریں گے, اگر آپ ان کے لیول پر نہیں آئیں گے, which is absolutely they are the super power of the world. اور پھر آپ نے جیسے بتایا نیو یارک is the finance hub of this whole universe. تو اس میں اگر آپ یہاں آ کے اسٹرائیو نہیں کریں گے, ایجوکیشن آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ کی فیوچر کیا ہے, ٹارگٹس کیا ہیں, اور آپ کے جو اگر آپ بالکل ان کے کلچر میں ہی مل جائیں گے اور اپنا اسلام اور اپنا مذہب اور اپنے جو پاکستانی ہونے کا جو آپ کا ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کو چھوڑ دیں گے, تو میں یہ بات بہت ہی اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی نالج کی بیس پہ میں یہی کہتا ہوں کہ اس میں کامیابی بہت مشکل ہے. تو I was sitting in New Jersey restaurant Shalimar restaurant which is owned by Sheikh Lateef, very good food there. تو وہاں میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا تو ایک بچہ دوڑتا ہے سفیر پاکستان. تو میں کہا آپ کیسے جانتے ہیں سفیر پاکستان کو؟ بولا I watched your program, awesome program. تو میں کبھی بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ جی آپ کے پاس جیو ہے, آپ کو چینل بنا, ہمارے پاس تو کوئی چینل نہیں ہے. میں نے کیوں کہ جی وہ ہمارے بچے واچ نہیں کرتے ہیں, ان کا تو کچھ اور دلچسپی ہے. لیکن آج میں تمام نیشن کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو خود ڈیویٹ کریں گے اور ان کو اگر اپنا چینل نہیں دکھائیں گے, کوئی بھی چینل, ناٹ نیسسری جیو, اینی چینل آف پاکستان اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ کے بچے وہ دیکھیں گے, آپ کو دکھائیں
اور وہ لوگ جو یہاں پہ ترقی کر رہے ہیں, کارنامے کر رہے ہیں, وہ دیکھیں گے تو ان سے انسپائر ہوں گے. وہ بچے کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور میرا یہ جو سوچ تھی کہ یار یہ بچے تو امریکن ہیں, یہ کیا ٹی وی واچ کرتے ہوں گے, لیکن یقین کریں کافی چھوٹے چھوٹے بچے پاکستانی چینل واچ کرتے ہیں. تو جس کے پاس یہ چینل نہیں ہے, خدا کے لیے $100-150 کی کنجوسی نہ کریں اور چینل لگوائیں, جادو ہی لے لیں, کچھ بھی لے لیں, لیکن آپ کے گھر میں ایک پاکستانی چینل ہونا چاہیے تاکہ آپ کے بچے آپ کے اپنے کلچر سے متعارف ہوں اور کامیاب ترین لوگوں کو وہاں دیکھ سکیں. Safira Pakistan has done a tremendous job. تو آپ یہ بتائیں کہ why you have chosen the plate of سفیر پاکستان to appear. آپ نے کیوں خیال کیا کہ آپ سفیر پاکستان میں اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور یہ پلیٹ فارم نے کیوں چوز کیا؟ جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو تھینکس ٹو یو اینڈ جیو ٹی وی. اٹس اے ہیوج اپریسیشن میرے لیے کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ آج بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, اور آپ کا میں فین ابھی سے نہیں, بہت پرانا ہوں, اور ہمیشہ سوچتا تھا کہ کس طرح سے میں جو ہے وہ آپ سے ملاقات کروں, آپ سے ملوں اور آپ کو پرسنلی بھی جاننے کی کوشش کروں, کیونکہ جو آپ کر رہے ہیں وہ انتہائی ہمارے ملک کے لیے, ہماری پوری قوم کے لیے ایک بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے, کیونکہ آپ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں. آپ یہاں کی جو ویکنیسز ہیں مسلمانوں میں, جو اسٹرینگتھس ہیں, جو ان کی تھریٹس ہیں, جو اپرچونیٹیز ہیں, کمپلیٹ انالیسز آپ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اپنے چینلز پر, اپنے اسپیشلی اس پروگرام میں, جس کی وجہ سے صرف یہی نہیں کہ بچے بوڑھے بلکہ جوان اور ہر طبقے کے, جس طرح آپ نے بھی ایک ایگزامپل دی بچے کی, تو میرے گھر میں مجھے نہیں پتا کہ ہم میں سے کون بیٹھ کے آپ کا پروگرام نہ دیکھتا ہو. اس سے ہمیں بہت نالج ملتا ہے, ہمیں بہت زیادہ انسپریشنز ملتی ہیں, ہمیں بہت زیادہ اسپائریشن ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کے, اور آپ کی جس طرح سے آپ کوریج دیتے ہیں, جس طرح سے آپ ہمارے ملک کو دکھانا چاہتے ہیں, ہماری عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک سکسیسفل قوم ہیں. ہم صرف اور صرف یہ جس پریشر میں ہیں وہاں پہ ٹیررزم میں جو ہمارا نام یوز کیا جاتا ہے, جتنی بھی نیگیٹو جو ہے وہ وومن ایشوز پہ ہمارا نام یوز کیا جاتا ہے, دس از ناٹ دا ٹرو پکچر آف پاکستان. پاکستان از اے ویری سکسیزفل نیشن, پاکستان از اے نیو بورن نیشن. اور میں یہ بات سفیر پاکستان کے پلیٹ فارم پہ کہنا چاہوں گا, کیونکہ مجھے آپ نے یہ موقع دیا ہے, تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان ول بی ون آف دا ٹاپ موسٹ فیوریبل نیشنز. انشاءاللہ جو ہے وہ نامینیٹ کیا جائے گا اور اس کو لایا جائے گا انشاءاللہ. اور سفیر پاکستان جو ہے وہ اس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. تو میں پرسنلی اپنی فیملی کی طرف سے, اپنی طرف سے اور تمام پاکستانیوں کی طرف سے آپ کا بہت مشکور ہوں, بہت شکر گزار ہوں, اور جیو ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اتنے بزی اوقات میں, اتنے بزی ٹائمنگز میں آپ لوگ جو ہیں اس طرح سے ہمیں موقع دیتے ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ ہماری پریزنٹیشن جو ہے ہمیں الاؤ کی جاتی ہے, اور ہمیں جو ہے اس طرح سے آگے لایا جاتا ہے. ناظرین, جیسے بتایا کہ آپ نے علی خان سے ملاقات کی اور بڑی اچھی ملاقات رہی, اور ابھی بہت ساری بات چیت ہوگی. بہت سے سوالات ڈومیسٹک بات کی ہیں کہ فیملی کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں, پاکستان کی امیج کے بارے میں ہم کریں گے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ پاکستانی جو لوگ ہیں نا وہ بینکنگ کے گروہ ہیں. بہت بڑے بڑے نام پاکستان کے بینکنگ انڈسٹری میں آئے ہیں, انہوں نے بہت نام پیدا کیا اور بڑے بڑے اداروں میں مختلف ہیں, بہت سارے بینک قائم کیے. خود امریکہ میں بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے بینک کی برانچیں بنائی ہیں, ان کو ایکسپینڈ کیا ہے. کبھی ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا, ایک رپورٹ کروں گا. The financial institutions are owned by Pakistani Americans and operate by the Pakistani Americans. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. Tahura Sweets and Bakery, bringing you the best tasting sweets from back home. Try our specialty mithai and halwas, conveniently listed on our website. Visit us today at tahura.com. میرا نام سہیل مسعود ہے, میں کعبہ فیوژن کا سی ای او ہوں. کعبہ فیوژن کے 3 آفیسز ہیں, لاس اینجلس میں, نیو جرسی میں اور ڈیلس میں. ہم لوگ مریضوں کو گھر پہ انٹراوینس دوائیاں اور نرسیں بھیجتے ہیں. ہم ہر طرح کی بیماریاں ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن مین ہمارا جو فوکس ہے وہ نیورو مسکولر ڈیزیزز ہیں, جس میں انٹراوینس امیون گلوبولن استعمال ہوتی ہے. وہ بیماریاں ایسی ہیں جیسے مائسینیا گریوس ہے, ملٹیپل اسکلیروسس ہے, CIDP ہے. تو اس بیماریوں میں ہم لوگ گھروں پہ انٹراوینس امیون گلوبولن بھیجتے ہیں, اور ہم وہ ساری امریکہ میں بھیجتے ہیں. تو اگر آپ کو اور کسی چاہنے والے کو کوئی بیماری ہے اس طرح کی جس کے لیے IV امیون گلوبولن استعمال ہو رہی ہے, تو آپ ہمیں فون کریں اور ہم آپ کی انشورنس سے اپروول لے کے اور آپ کے گھر پہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں.
We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. नाज़रीन, तो वक्त हुआ आपके मशहूर सेगमेंट दी लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि आज हमारे नुमाइंदगान ने लोकल ग्लोबल में क्या कुछ भेजा है। सफ़ीर पाकिस्तान जलील अब्बास जिलानी ने लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया में आबाद पाकिस्तानियों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। ये इज्तिमा कौंसल जनरल जनाब अब्दुल जब्बार मेमन की रहायशगाह पर हुआ। इसका मकसद लोगों के ख़यालात, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र से आगाही हासिल करना थी और उनको पाकिस्तान की सूरत हाल से आगाह करना भी था, जिसमें माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, CPEC और मौजूदा ग्लोबल चैलेंजेस। Now I have the pleasure to invite Consul General of Pakistan, Los Angeles, Mr. Abdul Jabbar Memon. We are grateful to His Excellency, the Ambassador of Pakistan, to provide us with this opportunity. Ladies and gentlemen, Embassy of Pakistan, Washington, on the initiative of His Excellency, Ambassador Jalil Abbas Jilani, organizes a community convention every year in Washington, D.C. to closely interact with the distinguished members of Pakistani American community in the United States in order to harness their immense potential. During the last year's community convention, at the valuable suggestions of the community members from various parts of the United States for whom traveling to Washington, D.C. to attend the convention from various parts of the United States was challenging, Ambassador Jilani decided to organize sub-conventions of Pakistani American community in different parts of the United States where Pakistani consulates are based. This is certainly a very important occasion for us because, as the Consul General mentioned, that I had initiated a convention of Pakistani Americans every year for which a large number of Pakistani Americans from all over the United States of America, they used to visit Washington, D.C. and participate in the deliberations. Last year, as he mentioned, a very good suggestion came that we need to hold these conventions at the regional level also, so that more and more people could be involved in kind of these activities that we have initiated. The idea behind this convention was to brief you like we brief our own government and the U.S. government about the important developments which are taking place not only internally in Pakistan, but also the state of play between the United States of America and Pakistan. And I think it's equally important that you should be aware as to what is happening at the regional level, because our region is certainly in a kind of a turmoil. Afghanistan remains unstable, which continues to cast a shadow, a very deep shadow over Pakistan as well. And this is something which has been going on for the last almost 35 years. मेज़बान बिरयानी पैलेस पाइनियर आर्टीरिया के बीचों बीच लजीज मज़ेदार खुश जायका मुगलई और हैदराबादी खानों की जन्नत। केंगा बिरयानी के साथ पाया निहारी तंदूरी ग्रिल आइटम, सब्जी, दाल, चिकन 65 और बहुत कुछ। सोने पर सुहागा ग्रैंड बफे, खूबसूरत दिलकश पार्टी हॉल, कैटरिंग और पार्टी के आला इंतजामात और मुनासिब दाम। मसे सरशार आपका मेज़बान, हल्ला पर एक ही नाम, मेज़बान बिरयानी पैलेस। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। कहते हैं कि हर घर की ज़ीनत, हर घर की पहचान, हर घर की शान, सिर्फ़ एक ही नाम, वो है सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, देखते रहिए, और अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा यूथ, यंग, एनर्जेटिक, कोई मशहूर शख्सियत, कोई काबिल तहसीन शख्सियत जिसको आप हमारे स्क्रीन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर रब्ता कायम करें।
یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں، ہماری ویب سائٹ ہے، ہم سے رابطے میں رہیے اور لوگوں کو ملواتے رہیے. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائند آباد.